الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول حدثني النعمان بن بشير الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن 3 نفر كانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف فأوصده عليه. یہ ان احادیث طوال میں ایک حدیث ہے جو تقریباً عام لوگوں نے بار بار سنی ہوگی، لیکن اس کے اندر جو نکات ہیں ان نکات کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے اس کا انتخاب کیا. اس حدیث کو حدیث الغار کہتے ہیں کہ پہاڑی سفر کرتے ہوئے بارش کی وجہ سے 3 آدمیوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی اور غار کے دھانے پر ایک پتھر لڑک کر اس کا دھانا اس نے بند کر دیا تھا، اور تینوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کی دعا کی تھی، اور ہر ایک کی دعا کی قبولیت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا اس غار کے دھانے کو کھولا تھا، اور تیسری دعا کے بعد اتنا کھولا کہ وہ باہر نکل گیا. اسی حدیث کو تقریباً کئی اندازوں سے نقل کیا گیا ہے. کچھ احادیث میں کچھ پہلوؤں کا ذکر ہے اور کچھ میں دوسرے پہلوؤں کا ذکر ہے. آج میری کوشش ہوگی کہ میں ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے اندر جو نکات ہے وہ بھی تھوڑے بہت آپ کے سامنے آ جائیں. نعمان ابن بشیر انصاری کی روایت ہے کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الرقیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیم کا ذکر کیا. رقیم کا لفظ قرآن مجید میں سورہ کہف میں آیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رقیم کا معنی ہے ایک تختی جو پرانے زمانے میں آثار قدیمہ جو اب کسی کھدائی کے نتیجے میں ظاہر ہو رہے ہیں ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جن پہ کچھ تختی پر کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ تختی بھی وہاں پہ برآمد ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ رقیم کا معنی غار بھی ہے. بہرحال رقیم غار کو بھی کہتے ہوں گے اور تختی کو بھی کہتے ہوں گے. غار کا لفظ پشتو میں اور اردو میں بھی غار کو کہتے ہیں، عربی میں بھی غار کو کہتے ہیں. پشتو میں غار ہے نا، پڑام غار، اور قرآن مجید میں ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے. غار حرا بھی غار ہے. البتہ کہف بھی کہتے ہیں، کہف، لیکن عربی زبان میں چونکہ گہرائی زیادہ ہے اور تھوڑی سی تبدیلی کی وجہ سے وہ کسی چیز کا نام بدل دیتے ہیں تو عربی زبان میں اسے کہف بھی کہتے ہیں. ممکن ہے زیادہ گہرے غار کو کہف کہتے ہوں اور نفس ایک چھوٹے سے غار کو غار کہتے ہیں. جس طرح ہماری پشتوں میں بھی ایک فرق ہے، ایک کو سمس کہتے ہیں، سمس، اور ایک کو غار کہتے ہیں. سمس اور غار میں بھی فرق ہے. اسی طرح عربی میں کہف اور رقیم میں بھی فرق ہے. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 نفر كانوا في كهف، 3 لوگ ایک غار میں تھے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، پہاڑی علاقے کے باشندے تھے یا پہاڑی علاقوں سے گزر رہے تھے اور بارش برس رہی تھی.
اور آپ کو پتہ ہے جب بارش برس رہی ہو تو وہ پہاڑی علاقے جن پہاڑوں میں مٹی بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں سے پتھر لڑکتے ہیں. ظاہر ہے کہ بارش مٹی کو بہا لے جاتی ہے تو پتھر لڑک جاتے ہیں. فوقع الجبل على باب الكهف، تو پہاڑ پھسل گیا اور آ کر غار کے دھانے پر پڑ گیا، یا اس کا ایک پتھر پڑ گیا. ظاہر ہے پورا پہاڑ تو غار پر نہیں پڑ سکتا، ایک پتھر پڑ گیا. فأوصده عليهم، بالکل غار کا دھانا لوگوں کے لیے بند کر دیا. غار کا دروازہ بالکل بند کر دیا، دھانا بند کر دیا. دروازہ تو نہیں ہوتا، دھانا ہوتا. اب یہ اندر سے اندھیرے میں ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب کیا ہوگا، مر جائیں گے. کسی کو ہم باقی حدیث میں یہ بات آئی ہے، اندر یہ باتیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے جس طرح باتیں ہوتی ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیسے نکلیں گے. کسی کو ہمارا بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتہ. ہم جہاں سے جا رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم، جہاں پہ جا رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہاں کہاں گر گئے ہیں. اب تو شاید نکلنا ممکن نہ ہو، کوئی سبب نہیں، کسی کے ساتھ رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں، کیسے نکلیں گے. پھر سوچتے سوچتے آخر کہتے ہیں یار بس اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، چلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. پھر کیسے دعا مانگیں گے. پھر کہتے ہیں کہیں کوئی نیک عمل کسی نے کی ہو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اسی عمل کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ تینوں نے دعا مانگی. فقال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا ابھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ان سے پہلے کا ہے، جس کا بھی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. کس علاقے کا ہے اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں. مطلب تو اس کردار کے اندر ہے جو اس میں پیش کیا جا رہا ہے. تذکروا، یاد کرو، یاد کرو، ایکم عامل حسنۃ، تم میں سے کس نے کوئی ایسی نیکی کی ہے جو اس کی نیکی میں اس کو کوئی شک نہیں، یا جس کا غالب گمان ہے کہ وہ بڑی نیکی ہے جو میں نے کی ہے، اور اس کی نیکی ہونے میں مجھے کوئی وہ زیادہ اشتباہ بھی نہیں. اس میں ایک ایک لفظ کو دیکھیں، تذکروا، یاد رکھو. اس کا معنی ہے نیکی کر کے اس کو یاد رکھنا. کیوں یاد رکھتے ہیں؟ نیکی یاد رکھو گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نیکی پر اعتراض ہو، میں نے تو بہت بڑا کام کیا ہے، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، اتنی بڑی نیکیاں ہے میری. وہ جو اردو میں ایک مشہور ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اس کا ایک اچھا پہلو ہے. نیکی کر اور دریا میں ڈال، بس بیغم ہو جا. جس کے لیے کی ہے اسے یاد ہے، تجھے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. تم اپنے گناہوں کو یاد کر، اپنی برائیوں کو یاد کر، جو غلطیاں تجھ سے ہو گئی ہیں وہ سامنے رکھ اپنی آنکھوں کے. جو نیکیاں تم نے کی ہے بس اسے یاد کرنے والا ہے. وہ ایسی کتاب میں ہے جو جس میں غلطی نہیں ہو سکتی. تذکروا، اب یاد دلاؤ اپنے آپ کو، یاد دلانے کا وقت ہے. لعل اللہ برحمتہ یرحمنا، شاید اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بنیاد پر ہم پر رحم فرما کے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے. غیر مصیبت تو ہے. فقال رجل منہم، ان میں سے ایک شخص نے کہا قد عملت حسنۃ مرۃ، میں نے ایک دفعہ نیکی کی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف پوری زندگی میں اس نے ایک نیکی کی تھی، لیکن وہ ایک نیکی جو وہ اس وقت یاد کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ ان تمام نیکیوں میں نے زیادہ اخلاص کے ساتھ، اور مجھے زیادہ امید ہے کہ یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوئی ہوگی. نیکی تو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت میں اجر لینے کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ کوئی دنیا کا کوئی سبب اور کوئی ذریعہ تو کام نہیں آ سکتا تھا. کچھ لوگوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے، اگرچہ مجھے کسی حدیث میں یہ بات نہیں ملی، کہ پہلے انہوں نے ان کو لاتے دے کر گرانے کی کوشش کی. لاتے دے کر گرانا، مجھے نہیں معلوم کہ لاتے دے کر گرانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے. کی ہوگی تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے.
اور نہ کی ہوگی تو سمجھتے ہوں گے کہ اس کو کیسے گرائیں گے. تو ظاہر ہے بس کی بات ہوتی ہے. لیکن جو کام آپ آخرت کے لیے کرتے ہیں اس کا اگر تھوڑا بہت حصہ آپ دنیا میں مانگ لیں ضرورت کے وقت اور انتہائی مصیبت کے وقت اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلے کے طور پر پیش کر دے تو یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ آپ نے یہ عمل آخرت کے لیے کیا تھا. حسنہ تو یہ تب تھا، نیکی تو یہ تب تھی کہ آپ نے اس کو آخرت کے لیے کی. تب تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اس کو وسیلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اگر وہ آخرت کے لیے نہیں کی تھی تو آپ اس کو بطور ایک نیکی کے وسیلے کے طور پر کیسے پیش کرتے ہیں؟ کان لی اجرا، میرے کچھ مزدور تھے، یعملون عملا لی، میرے کچھ کام کرتے تھے. فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ میں نے ایک معلوم مزدوری طے کی. یہ بھی جائز ہے کہ آپ ایک ہی قسم کے کام کے لیے کئی مزدور رکھ لیتے ہیں اور ہر مزدور کے ساتھ اپنی ایک الگ حساب کے ساتھ آپ اس کو دہاڑی یا تنخواہ یا جو کچھ بھی دے دیں. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ سب کو ایک طرح دیتے ہیں. فجاءنی رجل ذات یوم وسط النہار، اب کام میرا چل رہا تھا، لوگ مزدور کام کر رہے تھے. ایک شخص دن کے عین درمیان میں آیا جب آدھا دن گزر چکا تھا. واستأجرته بشطر اصحابہ، تو میں نے اسے کہا کہ آدھا دن گزر گیا ہے تو آپ کو آدھی دیہاڑی دوں گا، ان کو جو کچھ دیا ہے تم ان کے بنسبت تمہیں آدھی دیہاڑی دوں گا. فعمل فی بقیت نہارہ کما عمل رجل منہم فی نہارہ کلہ، اس نے اس آدھے دن میں اتنا کام کیا کہ جتنا کام اس باقی مزدوروں نے پورے دن میں کیا تھا. زیادہ تکڑا تھا، زیادہ جدی تھا. جدی کا معنی ہے بگاری نہیں تھا، سست پست نہیں تھا، کاہل نہیں تھا. اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس نے کام کیا اور ان دونوں باقی لوگوں کی طرح اس نے پورے دن کی دیہاڑی آدھے دن میں پوری کر دی. فرأیت فی الزمام، تو میں نے اپنی ذمہ داریوں میں سوچا کہ میری ذمہ داری اب کی، اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اللہ انقصہ کما استأجرت بہ اصحابہ، میرے خیال میں یہ آیا کہ میں نے اس کے باقی لوگ اس کے ساتھ تو میں نے طے کیا تھا آدھی دیہاڑی، لیکن میں نے سوچا کہ کام تو اس نے بڑا کیا، اب ان پورے دیہاڑی والوں کو جو میں کچھ دوں گا یہ ان کو بھی دے دوں. لما جہد فی عملہ، اس لیے کہ اس نے اپنے کام میں بڑی جدوجہد کی، بڑی کوشش کی. فقال رجل منہم، اب باقی دیہاڑی داروں والوں میں ایک شخص نے کہا اعطیت ھذا مثل ما اعطیتنی، تم نے اس کو بھی اتنا دے دیا جتنا، ظاہر چھٹی کے وقت جب میں تم کو دے رہا تھا تو اس نے دیکھ لیا کہ اس کو بھی پوری دیہاڑی دے دی. ولم يعمل الا نصف النهار، اس نے تو صرف آدھا دن کام کیا تھا. قلت، تو میں نے کہا یا عبد اللہ، خدا کے بندے، اللہ کے بندے، لم ابخسک شیئا من شطرک یا من شرطک، تمہارا حصہ تو میں نے کم نہیں دیا، اب تم اپنے کام سے کام رکھو، میں نے تمہاری دیہاڑی میں کوئی کمی تو نہیں کی ہے، اس کو دیا ہے. وَإِنَّمَا هُوَ مَالِي أَحْكُمْ فِيهِ بِمَا شِئْتُ، میرا مال ہے، میں جس کو دینا چاہتا ہوں بغیر دیہاڑی کے بھی میں کسی کو دے سکتا ہوں. اب تمہیں اس میں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے کہ اس کو اتنا دے دیا؟ تمہیں پورا دیا کہ نہیں دیا؟ اور تمہارا حق جب میں نے پورا دیا ہے تو باقی میں جانوں، میرا کام جانے. فغضب، بڑا غصہ ہوا، وذهب وترك اجره، چلا گیا اور اس اپنی مزدوری بھی چھوڑ. ایک روایت تو یہ. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ کچھ زیادہ لوگ تھے اور زیادہ لوگوں میں پھر ایسا ہوا کہ کچھ زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زیادہ کام کیا پورے دن کی دیہاڑی میں، اور کچھ نے کم کام کیا، جو زیادہ طاقتور تھا اس نے زیادہ مانگا کہ میں دو آدمیوں کا کام میں نے کیا، مجھے زیادہ دے دیا جائے.
اس نے کہا بھائی اللہ کے بندے آپ کے ساتھ جو دیہڑی طے ہوئی تھی میں وہی دوں گا. بہرحال حقیقت میں کیا تھا، اصل بات کیا تھی. ممکن ہے کہ بنیادی طور پر کسی کو اشتباہ لاحق ہوا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اشتباہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک آدمی دیہڑی کم ملنے جو اس کی مرضی یا جو اس کی پسند کے مطابق تھی، یا دوسرے کی دیہڑی پر اعتراض کر کے وہ روٹ گیا، بس اتنی سی بات مجموعی طور پر یاد کر لینے کی ہے کہ ایک آدمی مزدوری کی دیہڑی لینے کے کسی وجہ سے وہ اپنے مالک سے خفا ہو کے چلا گیا. یہ جو بنیادی بات تھی اس پہ توجہ دینی چاہیے. وَإِنَّمَا هُوَ مَالِي أَحْكُمْ فِيهِ بِمَا شِئْتُ، میرا مال ہے اور میں اس کے بارے میں جس طرح فیصلہ کروں. اب یہ تو انسان ہے، کبھی کبھی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے فلان کو اتنا دے دیا اور فلان کو اتنا دے دیا، مجھے اتنا دے دیا. اب ایک شخص اگر کسی دوسرے انسان پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ بھی اس کی طرح انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کون سے عقل کی بات ہے؟ کل بھی مجھ سے ایک طالب علم نے پوچھا ایک جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کتنا دیا ہے اور کسی کو کتنا دیا ہے. اب میں نے تو چاہا کہ اس کو بتاؤں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی دن نوٹوں کی بارش کی تھی کہ کسی کے گھر میں کم بارش ہوئی اور کسی کے گھر میں زیادہ ہوئی. پھر میں نے کہا طالب علم ہے تو چلو اس کو دوسرے طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں انسانوں کے لیے برابر نہیں رکھی ہیں، اور اگر چیزیں برابر ہوتی تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ اللہ تعالیٰ تو دنیا کا نظام چلا رہا ہے. دنیا کا نظام چلتا کیسے؟ اس نظام کو چلانے کے پھر وہ دوبارہ سوال کرتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا ہوگا. اس نے کہا جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ عمرہ اور حج کے لیے شاید اس کی نیت ٹھیک ہو، تو وہ جب واپس آتے ہیں تو اس طرح صاف ہوتے ہیں جس طرح اس دن پیدا ہوئے تھے. تو میں تو نہیں جا سکوں گا، تو میرے لیے تو وہ اپرچونٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں مجھے کم ملے گا. میں نے کہا اللہ کے بندے صرف گناہ کی معافی کے لیے حج پہ جانا ضروری نہیں ہے. کئی حج پہ جانے والوں کی بھی گناہ معاف نہیں ہوتے. یہاں آپ توبہ کر لیں تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو رہے. کیا توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ایک پیسہ بھی آپ کا نہیں لگے گا. آپ کہیں استغفر اللہ، پشیمان ہو جائے، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عہد کر دے، اور جو گناہ تم سے ہو گئے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائے. کیا ہر توبے کے لیے حرم شریف جانا شرط ہے؟ بہرحال سمجھ گئے. فغضبا، شاید اس مالک نے بھی کچھ تھوڑا بہت غصہ کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی غصہ دلاتا ہے تو اس نے جو بات کی ہے کہ میرا مال ہے میں اس میں چاہوں، تو یہ تو غصے کی بات ہے تھوڑی سی. دونوں غصہ ہو گئے تو بس اس بیچارے کے لیے قہر درویش، برجان درویش، اس کے لیے اور کوئی راستہ تو نہیں تھا، تو چلا گیا. اب فوضعت حقه فی جانب البیت ما شاء اللہ، اس کا جو حق بنتا تھا شاید اس زمانے میں کوئی گندم یا کوئی جو کوئی طرح کے جنس کوئی چیز بنتی تھی، میں نے گھر میں رکھ دیا امانت کے طور پر. ثم مرت بی بعد ذلك بقر، پھر میں نے دیکھا ایک گائے گزر رہی ہے، مالک اس کو لے کے جا رہا ہے. فاشتریت به فصیلۃ من البقر، تو گائے کے ریوڑ سے میں نے ایک چھوٹی بچی، گائے کی بچی، بچڑا خرید لیا. بچڑی یا بچڑا کہتے ہیں اس کو، خرید لیا. دوسری روایات میں یہ ہے کہ پہلے میں نے اس فصل کو بویا، گندم یا جو بھی کوئی فصل تھی اس کو میں نے بویا. ممکن ہے پہلے بویا ہو، پھر اس کے بعد کاٹا ہو، اور کاٹنے کے بعد رکھا ہو، اس کے بعد اس کے کچھ حصے پر اس نے بچڑا خریدا ہو، اور پھر کئی گائے خریدے ہوں. اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 60 جب وہ شخص واپس آیا تو اس کے مال سے پورے 60 جانور بن چکے تھے، اور کچھ حصہ ان کا بھی تھا، اور کچھ ایک دوسری حدیث میں یہ کہ کچھ بیڑ بکریوں کے ریوڑ بھی تھے. اب یہ ایک دوسری بات بھی کر رہا ہے، وہ یہ کہ جب وہ میں نے اس کا جو مزدوری کا جو حصہ تھا اس کو جب میں نے بویا اپنی زمین میں، تو
میں نے اس کو الگ بویا، اس لیے کہ وہ میری تو نہیں تھی، میں نے اس کے لیے بونا چاہا تھا، فصل اس کے لیے میں نے بونا چاہا۔ اب اس کی فصل اور میری فصل میں بہت زمین و آسمان کا فرق تھا۔ میری زمین میں جتنی فصل میں نے بوئی تھی اور اتنی زمین میں جو اس کی فصل بوئی تھی، تو میری زمین والی فصل سے اس کی فصل دگنی ہوئی، اس سے اس کی فصل دگنی ہوئی۔ کیوں دگنی ہوئی؟ اس کو کھاد زیادہ دیا تھا، اس کے لیے تخم کہیں یورپ سے منگوایا تھا۔ ظاہر ہے کہ اصل چیز جو آپ کی تجارت یا آپ کے کاروبار یا آپ کی زراعت میں برکت دینے والی جو چیز ہے وہ خلوص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب ہے، اور اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے فصل میں اور آپ کی تجارت میں اور آپ کے کاروبار میں برکت دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں دوبارہ میں نے بویا تو دوبارہ بھی دگنا فصل، اس نے دگنا دے دیا۔ آزمائش بھی کہ نیت بہرحال آزمائش تو ہے، وہ زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا سا اپنے لیے لے لو، لیکن ہوئے تو زیادہ۔ فبلغت ما شاء اللہ، اتنا زیادہ ہوا کہ بس اس کا شمار نہیں، ما شاء اللہ اتنا زیادہ ہوا اس کے شمار نہیں، اور ما شاء اللہ کہا کہ نظر نہ لگ جائے۔ فمر بی بعد حین شیخ ضعیف، کچھ زمانے بعد ایک بوڑھا آدمی میرے قریب سے گزرا، آیا یا میرے پاس آیا، لا اعرفہ، میں اس کو جانتا نہیں تھا، یعنی زمانہ وقت بہت زیادہ گزر۔ فقال ان لی عندک حقا، اس نے مجھے کہا کہ آپ پر میرا ایک حق ہے۔ فذکرہ حتی عرفتہ، اس کسی زمانے میں اور دیہڑی میں اور مزدوری میں ہمارا اختلاف ہوا تھا، میں خفا ہو کے چلا گیا تھا، لیکن میرا تو آپ کے پاس حق ہے تو دے دو مجھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کچھ 2-4 کلو گندم 2-4 سیر گندم ہوگی میری، تو مجھے دے دے۔ فقلت ایاک ابغی، تو میں نے کہا اللہ کے بندے میں تو تجھے ڈھونڈ رہا تھا، یہ تو نہیں کہ میں بیٹھ گیا تھا، میں بھی تجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ ھذا حقک، یہ سب جو ہے یہ تمہارا حق ہے۔ فعرضتها علیہ جمیعا، سارے کا سارا میں نے اس کو پیش کیا کہ یہ لے لو، یہ گائے، یہ بکریاں، یہ ریوڑ، یہ فصلیں، یہ ساری چیزیں، یہ گندم کے ڈھیر۔ فقال یا عبد اللہ، اس نے کہا اللہ کے بندے لا تسخر بھی، میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ ان لم تصدق علی فاعطنی حقی، اگر مجھے کچھ اپنی طرف سے کچھ صدقہ کے طور پر نہیں دیتا تو اپنا حق تو دے دو، یہ تو تم میرا مذاق اڑاتے ہو، اتنا مال میرا کہاں سے آ گیا؟ قلت واللہ لا اسخر منک، میں نے کہا اللہ کی قسم میں تیرا مذاق نہیں اڑاتا، انہا حقک، یہ سب تمہارا حق ہے، مالی فیہا منہا شیء، میرا اس میں ایک دانہ بھی نہیں ہے، حالانکہ اس کا دیہڑی کا حق بنتا تھا، اس کا دیہڑی کا حق بنتا تھا، مزدوری کا حق بنتا تھا، زمین بھی اس کی تھی، کرائے کا حق بھی بنتا تھا، لیکن کہتے ہیں میرا حق نہیں ہے، میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ اس میں فقہ کے بڑے مسائل ہیں، اس کو عقود الفضولی کہتے ہیں، عقود الفضولی، عقد الفضولی یا بیوع الفضولی، اس میں فقہ کے بڑے مسائل ہیں، پھر آپ مزید علمی تحقیقات میں جائیں گے تو پھر اس کو پڑھیں۔ فدفعتها الیہ جمیعا، وہ سارا کچھ میں نے اس کو دے دیا۔ اللہم، اب یہ بول رہا ہے غار کے اندر، تقریر بھی ہے اور اپنی رودات بھی سنا رہا ہے، اور زور سے سنا رہا ہے اس لیے کہ مقصد لوگوں کو سمجھانا نہیں، مقصد ظاہر ہے نا مصیبت ہے۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک لوجہک، اے اللہ اگر تجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا تھا، فافرج عنا، تو ہماری اس مصیبت کو ٹال دے۔ اب یہاں بھی دیکھیں بہت بڑا نقطہ جو ذہن میں ہر وقت تازہ رکھنے کے لیے، ایک تو اعتراض ہے، اللہم ان کنت فعلت ذلک لوجہک ان کنت تعلم انی فعلت ذلک لوجہک، اے اللہ اگر تجھے پتہ ہے کہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا، کیوں اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی رہتی ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ اگر تجھے پتہ ہو کہ یہ کام میں نے، پتہ تو اسے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو انداز بیان ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ تجھے تو پتہ ہے، میرا خیال یہ ہے اور میرا عقیدہ یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ یہ کام میں نے تیرے رضا کے لیے کیا تھا، اگر تیرے علم میں بھی یہ کام تیرے ہی رضا کے لیے ہو
تو ہماری اس مصیبت کو ٹال دے. لیکن اگر تیرے علم میں یہ کام تیرے رضا کے لیے نہیں تو پھر تو میری دعا قبول نہیں ہوگی. مطلب یہ تھا کہ اپنے عمل کے بارے میں اتنا غرہ نہیں کھانا چاہیے کہ بس میں نے نیکی کی اور نیکی کے بدلے میں جنت میں پہنچ گیا، بس مسلح اڑ گیا میرا. کچھ لوگوں کو یہ بڑی عادت ہوتی ہے، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں پھر وحی کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے. تھوڑی سی نیکی کر دی اور پھر پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں کیا بیٹھ جاتا ہے. نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی قبولیت کی دعا کرنے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو نیکی کرتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی ہوگی؟ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک دین کا ایک مرکز بنا رہے ہیں. ایک شخص اگر ایک علاقے کے انسانوں کے لیے دین کے تعلیم و تعلم یا مسجد یا مرکز بنائے، اس کی کتنی نیکی ہے؟ اس کی نیکی بھی شمار میں نہیں آتی. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو نیکی کی اس کو سوائے غرب کے کس کے علم میں آ سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا. تو کچھ لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہوتی. اسی لیے فخرج عنا فانصدع الجبل، تو وہ پتھر لڑک گیا، پتھر ہل گیا، الگ ہو گیا. حتی رأوا الضوء وابصروا، حتیٰ کہ انہوں نے روشنی دیکھی اور ایک دوسرے کو دیکھ لیا. اندھیرا تھا اندر، اندھیرا تو چھٹ گیا اور اتنی روشنی اس دانے سے آ گئی اندر کہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. نکلنا تو پھر بھی نہیں تھا، نکل تو نہیں. وقال الآخر، اب دوسرے کا نمبر، قد عملت حسنة مرة، میں نے بھی ایک دفعہ ایک نیکی کی تھی. دیکھیں نا، میں نے بھی ایک دفعہ ایک نیکی کی تھی. کان علی فضل، میرے پاس بہت مال تھا، میرے پاس مال بہت تھا. فاصاب الناس شدۃ، اور لوگوں کو بڑی غربت کی حالت تھی، قحط کی حالت تھی، لوگوں کو بڑی تکلیف تھی، لیکن میرے پاس پیسے زیادہ تھے. فجاءتنی امرأۃ تطلب منی معروفا، ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے نیکی چاہی کہ کچھ میری مدد کی جائے. فقلت واللہ ما هو منی دون نفسک، میں نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں دوں گا سوائے اس کے کہ تم اپنا آپ میرے حوالے کرو. اب یہ کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا، ظاہر ہے یہ کام تو نیک لوگوں کا نہیں. پیسے آپ کے پاس ہوں اور لوگوں کو تکلیف ہو تو آپ بغیر کسی ان کے مانگنے کے ان کو دے دیں، اور جب وہ آ جائیں اور مانگے تو پھر تو یقیناً دے دیں. اور اگر وہ عورت ہو تو پھر تو اس سے بھی بطریق اولا دے دے. اس لیے کہ عورت اپنے گھر سے بغیر کسی ضرورت کے تو نہیں نکلتی، نکلتی ہوگی تو کوئی ضرورت ہوگی اس کی، لیکن یہ پھر بھی نہیں دیتا. اور پھر بات کیسی کرتا ہے؟ فابت علی، اس نے انکار کیا. چلی یہ شرط تو میرے منظور نہیں، ٹھیک ہے بھوکی رہوں گی لیکن اپنی حیا کے بدلے تو میں پیسے نہیں دوں. ثم رجعت، پھر واپس آئی. فذکرتنی باللہ، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں، کتنے احسانات کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تجھے کچھ دیا ہے، اسی لیے تو دیا ہے کہ تم دوسرے لوگوں کی مدد کرو. آزمائش ہے تمہارے لیے بھی، تمہارے اوپر بھی ایسے دن آ سکتے ہیں. کئی نصیحتیں کی مجھے. فابیت علیہ، میں نے کہا نہیں جاؤ، یہ نصیحتیں مجھے نہیں معلوم، میرے پاس پیسے ہیں تو اس لیے نصیحتیں کرتی ہوں. وقلت لا واللہ ما هو دون نفسک، میں نے کہا وہی پرانی شرط ہے، اگر مانتی ہو تو مان لو، نہ مانتی ہو تو جاؤ. فابت علیہ، اس نے انکار کیا، کہتے کہ نہیں میں نہیں مان، وہ شرط تو میرے ماننے کی نہیں. ثم رجعت، پھر تیسری دفعہ. پھر ظاہر ہے کہ بھوک تو بڑی خطرناک چیز ہے، احتیاج تو بڑی خطرناک چیز ہے. فرجعت، پھر وذکرت لزوجہا، اور اپنے خاوند کے سامنے بھی اس کا ذکر کیا. ایک روایت میں یہ بات ہے، دوسری بات میں خاوند کا ذکر نہیں. فقال لها اعطیہ نفسک، ممکن ہے خاوند معذور ہوگا، مجبور ہوگا، بیمار ہوگا،
کوئی بات ہوگی ہمیں نہیں معلوم، خاوند کیوں نہیں کما سکتا، کماتا تو کبھی آدمی کمانا چاہتا ہے، لیکن وہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کمانا چاہیں تو اتنا آپ کما بھی لیں۔ آتی ہی نفس کی، ٹھیک ہے اپنا آپ اس کے حوالے کر دو، اب مر جائیں گے تو موت سے تو پھر یہی بہتر ہے کچھ نوالے تو مل جائے۔ وہ اغنی عیالک، اور اپنے بچوں کو تو کچھ کھلاؤ، بچے ہیں تو اپنی بات تو نہیں کی، اپنے بچوں کی بات کی۔ فرجعت الیہ، وہ عورت پھر میرے واپس آ گئی۔ فناشدتنی باللہ، پھر بھی اس نے وہی بات نہیں کی، پھر بھی اس نے بار بار مجھے اللہ تعالیٰ کی قسمیں دے کر پھر مانگا۔ فابیت علیہا، میں نے پھر انکار کیا۔ وقلت واللہ ما هو دون نفسک، میں نے کہا وہی بات جو پہلی دفعہ میں نے کی تھی اب بھی میری وہی بات ہے۔ فلما رأت ذلک، جب وہ سمجھ گئی کہ یہ تو بغیر اس کے نہیں دے گا، بالکل دینے والا نہیں، اسلمت الی نفسہا، اس نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ فلما کشفتہا، جب ہم الگ ہو گئے کسی جگہ، ارعدت من تحتی، تو اس پر ایک کپ کپی اور ایک وہ تواری ہو گئی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فقلت لها ما شانک، میں نے کہا کیا بات ہے؟ فقالت، اس نے کہا اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ اب ایک عورت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے اتنی ڈرتی ہے بھوک کی حالت میں، اور بار بار اسے بھی اس ایمان کا، اسلام کا، خدا کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا واسطہ دیتا ہے، اور پھر جب وہ سمجھتی بھی ہے کہ کئی دفعہ اس نے میرے پیشکش کو رد کیا ہے، پھر بھی، لیکن پھر بھی جب یہ اس کو ہاتھ لگانا شروع کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتی ہے۔ فقلت لها، میں نے اس کو کہا، خفتیہ فی الشدۃ، اتنی بھوک میں تم اللہ سے ڈرتی ہو، اتنی تکلیف میں تم اللہ سے ڈرتی ہو، ولم اخف فی الرخاء، اور میں اتنی اچھی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ یہ تو واقعی میرے لیے بہت بری بات ہے کہ تم اتنی بھوک اور مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو، اور میں اتنی اچھی حالت میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ فترکتها، میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، وأعطيتها بالحق على ما كشفتها، اور میں نے اس کو وہ کچھ دے دیا جو میں نے اس کو دینے کے لیے وعدہ کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ بہرحال حدیث میں ہے کہ وہ دوسرے حدیث میں 100 دینار تھے یا 100 درہم تھے یا 120 تھے، جو بھی تھے۔ اب اللہم ان کنت تعلم انی کنت فعلت ذلک لوجہک، اے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا تھا، تیرے رضا کے لیے۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا؟ پہلے دفعہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیا، دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیا، تیسری دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیا، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پھر کیا، اور اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا، اور یہ خوف بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ اسی وجہ سے تو حدیث میں ہے کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان کو بھی کافر مت سمجھو۔ اب اگر اس کی یہ آخری بات نہ ہوتی اور یہ پہلی 3 باتیں ہوتی تو آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ لگاتے؟ اس زمانے میں اگر ایسا شخص ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ہے گناہگار، لیکن ایک گناہگار مسلمان کے دل کے اندر بھی کبھی اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ جاگ اٹھتا ہے۔ یہ جو واعظ اور نصیحتیں بار بار کی جاتی ہے، بار بار کیوں کی جاتی ہے؟ وہی لوگ ہیں اور وہی نصیحتیں ہیں، تو بار بار کیوں کی جاتی ہے؟ بس کبھی ایک بات اثر کرتی ہے۔ 100 دفعہ آپ نے ایک بات سنی ہوتی ہے، وہ اثر نہیں کرتی۔ 101واں دفعہ کبھی وہ تار جو ہے وہ آپس میں لگ جاتے ہیں اور پھر وہ اثر کر جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن نے فرمایا فذکر انما انت مذکر۔ اس بات کو چھوڑو کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، کون کب مانتا ہے،
کس کو کتنی مرتبہ بتا دیا، کتنی مرتبہ کس کو نہیں بتا، یہ چھوڑو، تمہارا کام نصیحت کرنا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ نصیحت فائدہ دیتی ہے، ایک دفعہ کام آتی ہے، ایک دفعہ اس کے وہ جو تار ہیں وہ مل جاتے ہیں، وہ رابطہ مل جاتا ہے، وہ رابطہ استوار ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب ایک انسان گناہ کرتے 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 ایک مرحلہ، ایک گناہ ہے اور اس گناہ کے یہ منازل ہے، اسی منزل پر بھی آپ نہیں رکے، اس پر بھی نہیں رکے، اس پر بھی نہیں رکے، لیکن آخری منزل پر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے رک گئے اور توبہ کی، تو وہ پہلے سارے منزل معاف ہو، سارے منزل معاف ہو۔ اور اگر اس منزل پر، آخری منزل پر آپ نہیں رکے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اعمال نامے میں صرف یہ نہیں لکھا جائے گا جہاں سے شروع کیا تھا، ایک ایک چیز بھی لکھی جائے گی۔ اور یہ آخری منزل اگر آپ نے چھوڑ دی، جہاں پہ آپ نے ریٹرن لے لیا، آپ واپس ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے واپس ہوئے، تو وہ پچھلے والے سارے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ایک ایسی نیکی ہے جس نے سارے گناہ دھو لیے، سارے گناہ دھو لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، معمولی مہربانی نہیں ہے، اور اس میں معمولی سبق نہیں ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، سمجھدار آدمی ہے نا، آدمی سمجھدار ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ صرف ان بزرگوں کی بات مانتے ہیں جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیے ہوتے، گناہ نہیں کیے ہوتے۔ مومن سارے مومن ہیں، گناہگار مومن بھی کبھی ایسی نیکی کر دیتا ہے جو ہمارے لیے مثال مت، پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہو گئے ہیں اس بندے کے، کتنے ہزار سال ہو گئے ہوں گے، ہمارے لیے اس کا کردار نمونہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے کے طور پر پیش کیا۔ اللہم ان کنت تعلم انی کنت فعلت ذلک لوجہک، اللہ تعالیٰ تجھے پتہ ہے میں نے تو یہ خیال کیا کہ میں نے تمہارے ڈر کی وجہ سے، تمہارے خوف کی وجہ سے، تیری رضا کی وجہ سے یہ کیا، اسے جو کچھ دیا، جس گناہ سے میں بچ گیا، تیرے خوف کی وجہ سے اور تیری رضا کی وجہ سے میں نے کیا۔ لیکن اگر تیرے علم میں بھی اسی طرح ہے جس طرح میں سمجھتا ہوں اور میری یہ بات درست ہے تو ففرج عنا، تو ہمارا راستہ کھول دیتا۔ قال فانصدع الجبل حتى عرفوا وتبين لهم، پھر وہ پتھر تھوڑا سا لڑک گیا، ہل گیا، اور کچھ مزید اس میں روشنی پیدا ہوئی، لیکن نکلنا پھر بھی نہیں تھا۔ اب ایک کی بجائے ایک آدمی کے کہنے سے اور ایک آدمی کی نیک عمل سے دوسرے کو، اس کو بھی کہتا رہتا ہے نا، تو بڈھیس بھی تم سوایا کر، بڈھیس بھی تم سوایا کر، تم بھی تو کچھ کہو نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا کچھ عمل تو دکھانا پڑے گا نا، کسی دوسرے عمل پر تکیہ کر کے آپ کہیں گے کہ خدا پاک دپو واسے تماؤ بخی، عمل اکڑے رہے، عمل اس نے کیا ہے اور بخشا مجھے دیا جائے، دیاڑی اس نے کی ہے اور ملی مجھے، تنخواہ کام اس نے کیا ہے، تنخواہ مجھے مل جائے، یہ کون سی بات ہے؟ وقال الآخر، تیسرے نے کہا قد عملت حسنۃ مرۃ، ایک نیکی میں نے بھی کی، کان لی ابوان شیخان کبیران، میرے ماں باپ بڑے بوڑھے تھے، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، وکانت لی غنم، اور میرے بھیڑ بکریاں تھیں، فکنت اطعم ابوی واسقیہما واشبعہما، میں اپنے ماں باپ کو کھلاتا بھی تھا، ان کو سیر کراتا اور ان کی پیاس بجھاتا، ان کی بھوک اور پیاس بجھاتا، ان کو کھلاتا۔ جب ماں باپ جوان ہوں، کام کے ہوں، تو بچوں کو کھلائے پلائے، اور جب بچے پھر جوان ہو جائے اور ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو پھر ماں باپ کو، تو پھر بچوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ماں باپ کو کھلائے پلائے اور ان کی خدمت کرے، خدمت کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائے تو ان کو اولڈ ہاسٹل پہ لے جائے، بوڑھوں کے ہاسٹل میں ان کو جا کے بسائے، اور ان سے بات کرنے والا بھی کو ترستا رہے اپنے بچوں کو سے بات کرنے کے لیے۔ ہمارے مشرق اور مغرب کے درمیان بڑے فاصلے، بڑے فرق ہے ہمارے، ویسے ہمارے مشرق کے لوگ مغرب سے مرعوب ہو گئے ہیں، وہ اپنی جو نیکی کے کام ہے وہ بھی نہیں بتاتے ان کو، جو بہت بڑے بڑے اقدار ہیں ہمارے پاس وہ بھی ان کو نہیں بتاتے، پتہ نہیں بتاتے ہوئے ان کی منہ میں زبان نہیں ہوتی،
زبان گم ہو جاتی ہے پھر وہاں بتاتے ہوئے اپنے اقدار کے بارے میں، حالانکہ وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ واقعی ایسا ہے۔ میرے ایک دوست نے UK میں مجھے بتایا کہ ایک عورت ہمارے ساتھ کام کرتی ہے دفتر میں، تو کہتے ہیں کہ مجھے اس نے ایک دفعہ کہا تم نے تو عورتوں کو شٹل کاک پہنائے ہوئے ہیں، ان کو صندوقوں میں بند کیا ہوا ہے، وہ جو عام قسم کی باتیں لوگ۔ میں نے اس کو کہا بتاؤ تمہارے خاوند نے تجھے کیا دیا؟ کہتے مجھے کیا دیا؟ میں خود کماتی ہوں، خود کماتا ہے۔ کہتے میں نے اس کو کہا تجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کیا دیا؟ کہتے کیا دیا تم نے؟ کہتے میں نے مہر میں اتنا سونا دیا، جب میرے پاس پیسے اتنے آ گئے تو میں نے اتنا دے دیا، جب میں UK میں آیا اور میں نے زیادہ کمایا تو میں نے اتنے ان کے لیے زیورات بنوائے، ان کے ایک بنائے، جب وہ اپنے ماں باپ کے ہاں جاتی ہے تو میں اتنے پیسے دیتا ہوں، جب وہ کوئی غمی شادی ہوتی ہے تو میں اتنے دیتا ہوں، میں یہ کام ان کے لیے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے اتنے لسٹ آتی ہے، میں خوشی سے وہ چیزیں کہتے جھوٹ بولتے ہو تم، یہ ایک بھی بات غلط، کوئی بھی بات نہیں، غلط ہے سارے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا آپ کسی بھی دن میرے کہے بغیر میرے گھر آ جائے، یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، ہمارے گھر آ جائے، میری بیوی سے پوچھیں، تاکہ آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ آپ نے پھر ان کو سمجھایا ہے۔ اور یقیناً کہتے وہ عورت ہمارے گھر آئی اور جب میری بیوی سے پوچھا تو اس نے جو باتیں بتائی، پھر دفتر میں آ کر مجھے کہنے لگی یہ کوئین جو ہماری ملکہ ہے لندن میں بیٹھی ہوئی، یہ تو ویسے نام کی کوئین ہے، اصل کوئین تو مسلمانوں کے گھروں میں بیٹھی ہے، ایک ایک مسلمان کے گھر میں ایک ایک کوئین ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، تو خدا کے لیے مسلمانوں تم دوسرے لوگوں کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ ہم تو اندھیرے میں ہیں، تم یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہو اور مسلمان باقی انسانوں کو سمجھاتے نہیں ہو کہ تمہارے ہاں یہ ہو رہا ہے۔ کم از کم اپنے منہ میں زبان تو رکھو، لوگوں کو بتاؤ تو صحیح۔ یہ تو گئی گزری حالت میں ہماری تصویر ہے۔ قیاس کن سے گلستان من بہار مرا، اگر خزان میں یہ حالت ہے تو بہار میں کیا حالت ہوگی؟ اور بہار تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، اگر بہار کبھی ہم پر آ جائے تو پھر کیا حالت ہوگی ہماری؟ فَأَصَابَنِي يَوْمًا غَيْثٌ، ایک دن ایسا آیا کہ بارش برسی، فَحَبَسَنِي، اس نے مجھے بند کر دیا، فَلَمْ أَرْجِعْ حَتَّىٰ أَمْسَيْتُ، تو میں بہت دیر سے واپس آیا، فَأَتَيْتُ أَهْلِي، گھر میں آیا، فَأَخَذْتُ مِحْلَبِي، میں نے اپنے جس برتن میں دودھ دھویا کرتا تھا وہ میں نے لے لیا، فَحَلَبْتُ غَنَمِي قَائِمَةٌ، میں نے دھویا، دودھ دھویا بکریوں سے، مَضَيْتُ إِلَىٰ أَبَوَيَّ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، میں اپنے ماں باپ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا اس وقت دونوں سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے۔ ممکن ہے کھانے کے بغیر سوئے ہوئے، آدمی کو تو نیند نہیں آتی، بس وہ تو ایک فلسفی آدمی کو نیند نہیں آتی، دوسرے عام لوگوں کو تو نیند آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب کھانا نہیں کھایا ہوتا تو خالی پیٹ تو نیند نہیں آتی، لیکن ان کو نیند آتی ہے، اور اتنی نیند آتی ہے کہ وہ بچے شور بھی، وہ دوسرے حدیث میں ہے نا، وہ بچے رو بھی رہے ہیں اور پھر بھی نہیں اٹھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ گہری نیند سو رہے ہیں۔ فشق علیہ ان اوقظہما، میرے لیے یہ بات بڑی بری لگتی تھی کہ میں ان کو اٹھاؤں۔ کس نے سمجھایا تھا؟ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کو نہ اٹھاؤں نیند سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کس حدیث میں ہے یہ بات؟ میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا نا، میں نے سامنے حرم شریف میں ایک شخص بیت اللہ کے سامنے پاؤں پھیلا کر اسی طرح بیٹھا، سامنے کعبہ ہے، اس نے پاؤں پھیلا ہے، عرب ہے۔ میں نے کہا اللہ کا خوف کرو، بیت اللہ کے سامنے پاؤں نہ پھیلاؤ۔ تو مجھے کہتے ہیں کس حدیث میں آیا ہے؟ میں نے کہا وہ حدیث پاکستان میں ہے، کاش تم پاکستان میں ہوتے تو میں تمہیں بتا دیتا، یہاں نہیں ہے وہ حدیث۔ وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وہ حدیث پاکستان میں ہے۔ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ یہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن کی آیت میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، عزت و احترام کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے۔ اس تعظیم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشان کوئی بتا دیا کہ ایک تعظیم کا یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے؟ تعظیم آپ نہیں جانتے؟ روٹی کھاتے ہیں کہ بھوسا؟ تو کھانا کھانے والے ہوں، روٹی کھانے والے ہوں، ان کو پتہ ہے تعظیم کیا ہوتی ہے۔ تعظیم عرف کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، ایک انسان کی سمجھ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ ملاقات کے لیے، یا وہ بھی جا رہے تھے، ایک شخص بھی جا رہا تھا، 2 آدمی جا رہے تھے. ان 2 میں سے چھوٹے کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا من ھذا منک، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا ابھی، میرا ابو ہے. اس نے کہا اچھا تمہارے ابو ہیں تو ایک بات یاد رکھو، جب راستے جاتے ہو تو اس سے آگے مت جاؤ، جب بیٹھتے ہو تو اس سے پہلے مت بیٹھو، جب وہ بات کرتا ہے تو تم خاموش ہو جاؤ. اس شخص نے یہ نہیں پوچھا یہ حدیث میں آیا ہے. ٹھیک ہے، ادب احترام کی بات ہے، حدیث میں آیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لیکن اس کو نصیحت کی کہ بیٹا ہے تمہارے ابو ہیں تو اس کا احترام یہ ہے. نہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہ اس شخص نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم تو بڑے امام ہو، بتاؤ یہ کس حدیث میں آیا ہے، پیغمبر سے سنا ہے. تعظیم ایک چیز ہوتی ہے. ماں باپ کو میں نے نیند سے اٹھانا نہیں چاہا، یہ میرے نزدیک ان کا احترام تھا. کس حدیث میں آیا ہے کہ اس کو نیند سے نہ اٹھاؤ؟ ان لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے، سمجھانا. فشق علی ان اوقظهما وشق علی ان اترک غنمی، اور میں اپنے بیڑ بکریوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. شاید ان کے دروازہ نہیں بند کیا ہوگا، وہ اسی طرح اس نے جلدی میں ان کو بھی اپنی جگہ پہ نہیں پہنچایا. فما برحت جالسا ومحلبی علی یدی، بس میں اسی طرح رہا، ان کے سرانے اور برتن جو پیالہ تھا دودھ کا وہ میرے ہاتھ میں تھا. دوسری حدیث میں ہے کہ وہ صبیۃ یتضاغون، اور بچے میرے پاؤں پکڑ کر کے چیخ رہے تھے. تو بچے چیخ رہے تھے تو بچوں کو کیوں نہیں دیا؟ تو یہ تو حدیث میں نہیں ہے کہ بچوں کو نہیں دیا، یہ تو حدیث میں نہیں دیا. لیکن بچے جو مانگ رہے تھے اس کو وہ نہیں دیا. شاید بچے اپنے حق سے زیادہ مانگ رہے تھے. بعض بچے ایسے ضدی ہوتے ہیں، ذیل چوتے ہوئے ذیل کہیں اپنے حق سے زیادہ مانگتے ہیں. ویسے بس رونا ان کی عادت ہوتی ہے، بعض بچے کی عادت ہوتی ہے رونا. اور یا یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بچے کا حق پہلے ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی شریعت میں بچوں کا حق ماں باپ کے بعد تھا، لیکن یہ بات بہرحال عجیب سی لگتی ہے. بچوں کا اپنا حق ہے اور ماں باپ کا اپنا حق ہے. شاید اس کے ذہن میں یہ نہیں جانتا ہوگا. میں بھی پہلے اس کے بارے میں کہتا تھا کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے، پھر میرے استاد محترم نے مجھے شان اور شاہ کشمیری کا حوالہ دیا، پھر خود بھی میں نے دیکھا فیض الباری میں. اس نے کہا کہ وہ صالح بے وقوف تھا تو اچھا آدمی لیکن بے علم تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نے وہ کام تو بے وقوفی کی تھی، غلط کیا تھا، لیکن جو کام اس نے نیک نیتی سے کیا تھا، بس ایک آدمی سادہ ہے، اس کو جتنا جانتا ہے اتنا اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کام کیا. اب اللہ تعالیٰ اس کو ملامت نہیں کرتا، تم اس کو ملامت نہ کرو، سمجھاؤ، لیکن ملامت کرنا تجھے نہیں. بس وہ اپنے علم کے مطابق مکلف ہے. اس بیچارے کا علم اتنا تھا. حتیٰ ایقظہما الصبح، صبح وہ اٹھ گئے. فسقیتہما، تو پھر میں نے بھی ان کو، آج کے زمانے کا تو نہیں تھا کہ دیکھو تم نیند کے مزے لے رہے تھے اور میں سارا دن بیٹھا رہا. احسان نہیں جتایا، احسان نہیں جتایا. وہ پرانے زمانے کے بزرگ کہاں کرتے ہیں نا، بزرگ سے میں نے پوچھا کہ باپ نے بیٹے کو کہا بیٹا، تو بیٹے نے کہا ہاں جی. دوبارہ کہا بیٹا، ہاں جی کیا کہتے ہو؟ تیسری دفعہ نے کہا بیٹا. لوگوں دماغ کیوں خراب کرتے ہو، بتاؤ نا کیا بات ہے. تو وہ ہنس پڑا اس کا ابو. اس نے کہا بیٹے ایک دفعہ میں نے گن لیا، 8 دفعہ تم نے مجھے کہا ابو، اور میں ہر دفعہ کہتے ہاں بیٹا، مجھے بڑی پیاری لگتی تھی تمہاری آواز، اور دوسری دفعہ تمہیں غصہ آیا، دوسری دفعہ تمہیں غصہ آیا. 8 دفعہ میں نے ایک دفعہ گن لیا تھا، ایک بار میں نے گن لیا تھا، 8 دفعہ تم نے مجھے کہا ابو. میں نے کہا ہاں بیٹا، اور مجھے تمہاری آواز بھلی لگتی تھی، بھلی اچھی. تو یہ بھی نہیں، اللہم ان کنت فعلت ذلک لوجہک، اے اللہ تجھے پتہ ہے اگر میں نے یہ کام تیرے رضا کے لیے کیا ہے، ففرج عنا، تو یہ مصیبت ہمارے طرف سے ٹال.
قال النعمان لکأنی اسمع هذه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رہا ہوں. قال الجبل طق، کہ اس پہاڑ نے ایک دھس، ایک آواز کی اور وہ پتھر جو ہے وہ دوسری طرف ہو گیا. یہ تو نہیں کہا کہ لڑک گیا. بخاری کی حدیث میں یہ ہے کہ بس اتنا ہوا کہ اس میں سے راستہ بن گیا اور یہ تینوں لوگ نکل آئے. سمجھ میں آتی ہے. میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک جمعے میں ایک خطیب نے خطبہ دیا، پتا کہ درز کر کے وہ پتھر نیچے لڑک گیا. کہتے میں نے کہا نیچے کسی کو زخمی تو نہیں کیا ہوگا، کسی کی بکری تو زخمی نہیں کی ہوگی. بہرحال جو بھی تھا اتنا راستہ بن گیا کہ تینوں لوگ نکل آئے. اس حدیث میں جو چیزیں تھیں وہ تو آپ نے پڑھ لی، لیکن کچھ چیزیں دوبارہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. ایک تو یہ ہے کہ یہ تینوں اعمال اچھے اعمال ہیں، ان کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں اس کو آپ نظر انداز کر دیں، لیکن یہ تینوں اعمال مزدور کی مزدوری اور اس کے لیے خلوص، اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑنا اور ماں باپ کی خدمت، یہ نیکیاں ہیں، بہت بڑی نیکیاں. دوسری بات یہ ہے کہ عمل تو نیک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی انسان مجبور ہے تو دنیا میں بھی کہتا ہے کہ اللہ میں نے عمل تو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اور تیری رضا کے لیے کیا تھا، لیکن اب مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، اب مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیش کروانے کچھ مطلب کچھ حصہ اس کا کیش ہو جائے. تیسری بات کہ کسی مصیبت میں یا کسی دعا میں اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنانا، اور وسیلے کا معنی یہی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ نیک عمل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ بنے. چوتھی بات جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نیک عمل کو بالکل مقبول نہ سمجھنا کہ بس میں نے نیکی کی اور جنت کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں، بس صرف میرے جانے کا انتظار ہے. ہاں، اس لیے کہ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ میرے علم میں تو یہ ہے کہ میں نے نیکی کی ہے. اگر تیرے علم میں بھی یہ کام نیکی کا ہو اور تیرے ہاں یہ مقبول منظور ہو تو میری یہ دعا قبول ہو. کچھ لوگ اپنی نیکی پر بڑے اتراتے ہیں. خود یہ ہونا چاہیے کہ اپنے عمل کے بارے میں اتنا زیادہ سے زیادہ گمان غالب ہو اور اپنی برائیوں کا بھی احساس ہو. اور ایک بات اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو آخری گناہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے جو مقدمات ہوتے ہیں جن سے گزر کر آپ اس حد تک پہنچے ہیں تو وہ مقدمات بھی اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات کا یہی معنی ہے، اور بھی کئی معنی ہیں. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس کی دیہڑی کا جو حصہ بچا تھا اس کے پاس تھا، جو گندم تھی یا جو بھی چیز تھی، اور اس نے اس کو بویا تو اس نے کہا کہ اس نے دگنی فصل لے لی. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کی زراعت میں برکت ہو، تو آپ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک نیت کے ساتھ، حرام اور مشتبہات سے بچنے کے ساتھ، جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ جو کچھ کام کریں گے اور اس میں سے یہ بھی نیکی کی بھی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالے گا کہ عام چیزوں سے. ہمارے لوگ یہی تو سوچتے ہیں کہ بھائی تخم اچھی سے اچھی ہو، آلات اچھے سے اچھے ہوں اور زیادہ سے زیادہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. ہاں، زراعت والوں کو، زمینداروں کو، کسانوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کیا جائے. بچپن سے ہم کرکیلا کے نام سے ایک پروگرام پشاور ریڈیو سے مجھے اپنے بچپن سے یاد ہے. کرکیلا کو بہت آپ سمجھائیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو بنیادیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور جو اصول رکھے ہیں ان کو اپناؤ، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کتنی برکت ڈال دیتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیرا.